ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ فارمولے الیکٹریکل میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 4 خانے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک میں ہم نے پی لکھا ہے، دوسرے میں ہم نے وی لکھا ہے، پی سے مطلب پاور واٹ میں ہے، اور وولٹیج کے لیے وی لکھا ہے۔ کرنٹ کے لیے ہم نے آئی لکھا ہے جو امپیئر میں ہوتا ہے، اور ریزسٹنس کے لیے ہم نے آر لکھا ہے جو کہ اوم میں پیمائش کی جاتی ہے۔ تو یہ 4 خانے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سب سے بڑے 4 خانے ہیں، کراس میں بالکل دائرے کے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو الفاظ، جو فارمولے جس پوائنٹ کے سامنے ہیں، جیسے وی کے سامنے آئی ضرب آر ہے، یہ اوہم کا فارمولہ ہے۔ اوہم کے قانون کے مطابق وولٹیج جو ہوتے ہیں کرنٹ اور مزاحمت کے برابر ہوتے ہیں۔ دوسرا فارمولہ سامنے نظر آ رہا ہے پاور کا۔ پاور کے فارمولے کے اندر وولٹیج پاور تقسیم کرنٹ کے برابر ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس پاور اور ریزسٹنس موجود ہو تو ہم نے وولٹیج کیسے معلوم کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پاور کے ذرا یہ ہم نے جو نظر آ رہا ہے پی ضرب آر، اور ہم نے اس کے اوپر جذر کا علامت دی ہوئی ہے، تو آپ یہاں پہ واٹ لکھیں، اس کو ضرب کریں مزاحمت کے ساتھ، اور پھر جذر کا پوائنٹ جو کیلکولیٹر کے اوپر بنا ہوتا ہے وہ دبا دیں، تو جو آپ کا جواب آئے گا وہ آپ کا وولٹیج ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم آ جاتے ہیں پاور والی سائیڈ کے اوپر، پی والی سائیڈ کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ جو اس کا پہلا فارمولہ ہے وی ضرب آئی، یہ پہلا فارمولہ ہے، بیسک فارمولہ ہے، وولٹ ضرب کرنٹ پاور ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ایسی حالت ہو کہ آپ کے پاس وولٹیج موجود نہ ہو، تو آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی پاور کتنی ہے؟ تو اس کے لیے فارمولہ نمبر 2 ہے، یہ دیکھیں آر ضرب آئی اسکوئر، یعنی کہ کرنٹ کو آپ نے ڈبل لینا ہے۔ مزاحمت اگر آپ کی 10 اوہم ہے تو آپ نے جو کرنٹ لینا ہے وہ 10 امپیئر کرنٹ کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے، 10 کو 10 سے ضرب دینی ہے تو آپ کا 100 امپیئر آ جائے گا۔ تو 100 امپیئر کو جب آپ 10 جو آپ کے اوہم ہے اس سے ضرب دیں گے تو آپ کے 1000 وولٹ آ جائیں گے۔ تو یہ ایک فارمولے کے تحت چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وولٹیج نہیں ہے تو پاور کیسے معلوم کرنی ہے۔ اگلا فارمولہ جو پاور کا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کرنٹ موجود نہیں ہے، اس نے کہا کہ جی مزاحمت اور وولٹیج سے مجھے پاور معلوم کر کے بتائیں، تو اس کے اندر بھی ہم وولٹیج کو ڈبل کر کے مزاحمت کے اوپر تقسیم کر دیں گے۔ وی اسکوئر کے بعد جو ہے یہ ہمارا آر، اس کو ریزسٹنس کے اوپر تقسیم کر دینا ہے۔ اگر ہمارے 400 وولٹیج ہیں تو ہم اس کو 400 کو 400 سے ڈبل کریں گے، ضرب دیں گے، تو ہمارا جو جواب آئے گا اس کو ریزسٹنس پہ تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح سے ہماری پاور آ جائے گی۔ اب نیچے والے حصے میں آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کرنٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنٹ کے فارمولے 3 ہیں۔ جو بیسک کرنٹ کا فارمولہ ہے اوہم کے قانون کے مطابق وہ تو ہے وولٹ تقسیم کرنٹ، تو یہ درمیان والا فارمولہ یہ اوہم کا فارمولہ ہے۔ اور پاور کے پہلے فارمولے کے مطابق پی تقسیم کے وولٹ لکھا ہوا ہے، تو پاور تقسیم وولٹیج۔ جبکہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ آپ کے پاس پاور اور ریزسٹنس موجود ہو، وولٹیج موجود نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ پاور تقسیم مزاحمت کر کے اس کی جذر کریں گے، تو اس طرح سے آپ کو کرنٹ معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلا خانے کے اندر آتے ہیں تو یہاں ریزسٹنس لکھا ہوا ہے، اوہم میں لکھا ہوا ہے، اور آر بڑا سا لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 فارمولے ہیں۔ پوری الیکٹریکل کی فیلڈ کے اندر آپ ان 3 فارمولوں کو استعمال کر کے آپ مزاحمت کسی بھی سرکٹ کی معلوم کر سکتے ہیں۔ اوہم کے قانون کے مطابق تو پہلا فارمولہ ہے وولٹ تقسیم کرنٹ، اس سے ہمیں مزاحمت معلوم ہو جاتی ہے، اور پاور کے فارمولے کے اندر ہمیں یہ اس طرح سے معلوم کرنے پڑے گی مزاحمت، کیونکہ پاور کے فارمولے میں مزاحمت کی علامت نہیں ہوتی، وولٹ ضرب کرنٹ ہوتا ہے، مزاحمت وہاں پہ شو نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو وہاں پر اب جب ہم نے کرنا ہے تو ہم نے وولٹیج کو ڈبل کر دینا ہے، 440 ضرب 440 کر دینا ہے، یہ وی اسکوئر لکھا ہوا ہے، اور پاور پہ تقسیم کر کے تقسیم میں پاور کر کے ہم اپنی مزاحمت نکال سکتے ہیں۔ یا پھر پاور جو ہے ہمارے پاس موجود ہے اور کرنٹ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کرنٹ کو بھی ہم اسکوئر کر دیں گے،
ڈبل کر دیں گے. اگر 10 امپیئر ہے تو 10 ضربے 10 اس کو کر کے پاور پہ تقسیم کریں گے تو ہمارا ریزسٹنس معلوم ہو جائے گی. تو یہ چند فارمولے ہیں جو بندہ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے الیکٹریکل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جس طرح سے گرامر کے بغیر آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے، اس طرح سے ان فارمولوں کے بغیر آپ الیکٹریکل میں نہیں چل سکتے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ لازمی یاد کریں.